اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ خانگاہ انوار تارکیہ کے زیر سایہ الحمدللہ بہت سارے احباب روحانیت پہ چل رہے ہیں، نورانیت پہ چل رہے ہیں اور تصوف کے راستے کو طے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے ہیں، ان کے ہی کرم سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اور بہت سارے احباب سوشل میڈیا کے ذریعے خانگاہ سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، اور اسی طرح دوسرے پلیٹ فارم سے الحمدللہ خانگاہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے۔ اور بہت سارے احباب خانگاہ سے استخارے کے لیے رجوع کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، تو الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے زیر سایہ استخارہ سینٹر چلتا ہے۔ یہ صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 1 بجے تک، اور یہ اسکرین پر آپ کے نمبر آ رہا ہوگا 030611161919، یہ ہمارے استخارے کا نمبر ہے۔ صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 1 بجے تک پاکستان ٹائم کے حساب سے کال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا استخارہ کر دیا جائے گا۔ آپ سے صرف مریض اور مریض کا نام، سائل اور سائل کی والدہ کا نام پوچھیں گے، باقی سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے اوپر کیا معاملات ہیں۔ تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے اپنا استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو۔ آج آپ کو بہت ہی زبردست عمل بتا رہا ہوں، بہت ہی پیارا عمل بتا رہا ہوں۔ بے اولاد جوڑے کے لیے جن کی شادی ہوئی ہے لیکن اولاد نہیں ہوئی، تقریباً کوئی سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے، 9 10 سال گزر جاتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوتی، اور وہ پریشان ہوتے ہیں۔ مختلف طریقوں سے انہوں نے علاج بھی کرواتے ہیں، مختلف طریقوں سے ٹوٹکے وغیرہ، پھر حکمہ کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح لیڈی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، پھر عاملین سے لوگ استخارہ وغیرہ کرواتے ہیں، تو کئی کچھ کرتے ہیں۔ ظاہر اولاد کے لیے بندے کو کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کوشش کرتا ہے جو اس کے بس میں ہے، وہ ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، اور جو بھی بتا دیتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ہمارا فلاں رشتہ دار ٹھیک ہوا تھا، تو آپ چلے جائیں، تو وہ فوراً سے وہاں چلے جاتے ہیں۔ کسی حکیم کا پتہ چل جائے تو چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی روحانی معالج کا پتہ چل جائے کہ روحانی معالج ہیں اور ہمارے فلاں رشتہ دار نے چیک کروایا تھا، ان کے اوپر معاملات تھے، تو وہ الحمدللہ صاحب اولاد ہو گئے۔ بندے کا ذہن فوراً اس طرف چلے جاتا ہے اور بندہ رابطہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھی چلو میں اس کے پاس جاتا ہوں، تو اللہ رب العزت کرم کر دے، آسانی کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس طرح ہمارے سے بھی بہت زیادہ لوگ رابطہ کرتے ہیں، ہماری خانگاہ سے بھی رابطہ کرتے ہیں اولاد کے لیے۔ تو آج آپ کو بہترین ٹوٹکا کہہ لو، بہترین عمل بتا رہا ہوں۔ یہ ایسا عمل ہے جو 1000% بالکل کریکٹ ہے، صحیح ہے، 1000%۔ اس سے بھی زیادہ اگر میں کہوں تو صحیح ہوگا، تو 1000% سے بھی زیادہ یہ بالکل اتھینٹک ہے اور مجرب ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے یقین رکھنا ہے۔ اس میں سب سے بڑا آپ کا، جیسے کہتے ہیں نا کہ پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے، تو یقین کامل رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے آپ کو صاحب اولاد بنا دے گا، اولاد کی نعمت سے نواز دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو لوگ عمل کریں گے ان کو اولاد نرینہ اللہ رب العزت بیٹا دے گا۔ یہ ایسا زبردست عمل ہے، بہترین عمل ہے۔ تو اس میں یہ کرنا ہے کہ ہم نے نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے نیت کرنی ہے کہ آئندہ آنے والے رجب شریف میں 13 روزے رکھوں گا یا رکھوں گی۔ نیت کر لیں کہ میں نے پہلے 13 روزے رکھنے، بیچ میں 13 تاریخ آنی چاہیے، یعنی کہ چاند کی 13 تاریخ آنی چاہیے، تو 13 تاریخ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی ڈیٹ آف برتھ ہے، یعنی کہ یوم ولادت ہے، یوم ولادت باسعادت ہے ان کی، اور یہ بہت عظیم دن ہے۔ تو ابھی آپ نے کرنا کیا ہے، 1 تاریخ سے شروع کر لیں، چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کر لیں، 2 سے کر لیں، 3 سے کر لیں، 10 سے کر لیں، 8 سے کر لیں، 13 بیچ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے یہ نیت آج سے ہی کر لینی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اولاد دے تو میں آنے والے رجب میں 13 روزے رکھوں گا یا رکھوں گی۔ تو یہ نیت رکھ لینی ہے اور یقین رکھنا ہے۔ یقین پہلے ہوگا، نیت بعد میں کرنی ہے۔ یقین ہوگا تو الحمدللہ اللہ رب العزت نواز دے گا اولاد سے۔ اگر ہمارا یقین نہیں ہوگا کہ چلو جی
رکھ لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، وہ ہو گیا تو روزے رکھ لیں گے، نہیں تو اللہ وارث، اللہ خیر۔ اس طرح بھی لوگوں کا ذہن ہوتا ہے۔ نہیں، آپ نے یہ کرنا کہ میں رکھوں گا یا رکھوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو رکھوں گا پورے روزے 13 رکھنے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت مجھے اپنے کرم سے اولاد بھی نوازے گا۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ انشاءاللہ بیٹا ہوگا، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے دے گا، اپنے کرم سے دے گا۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے یہ نیت رکھ کر لینی ہے، اس کے بعد پھر یہ بھی نیت کرنی ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نام علی رکھوں گا، ٹھیک ہے نا، یا علی رکھوں گی۔ تو اس میں آپ جیسے ہے کہ احمد رضا بھی رکھ سکتے ہیں، محمد علی بھی رکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے نام ہیں جو علی کے ساتھ ہیں، تو آپ اس طرح علی، صرف علی بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں لوگوں کے بچوں کے نام صرف علی ہوتے ہیں، اور باقی جو ہے عرف عام میں پکارنے کے لیے اور بھی نام رکھ لیتے ہیں۔ تو لیکن آپ نے جو ہے وہ یہی ایک نیت کرنی ہے کہ میں نے بچے کا نام، بیٹے کا نام علی رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے رجب تک اللہ رب العزت آپ کو صاحب اولاد بنا دے گا۔ یہ کامل یقین کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کا یقین ہوگا تو وہ ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر دیں، اور آنے والے رجب تک پھر وہ ہمیں بتائیں کہ ان کا یقین تھا تو اللہ رب العزت نے ان کو نواز دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا۔ بس یہ آپ نے کرنا ہے، لیکن اس میں وہی بات بار بار میں کر رہا ہوں کہ یقین 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 ہوگا تو کام ہوگا، یقین ہوگا تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ اگر یقین نہیں ہے تو پھر نیت کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے، اور سوچنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلے آنے والے رجب میں 13 روزے رکھیں گے اور مٹھائیاں بھی تقسیم کریں گے، مجھے یقین ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ہی ہوگا، اللہ رب العزت آسانی عطا فرما دے۔ تو رجب کے بہت سارے اعمال الحمدللہ ہم خانقاہ سے کروائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو تمام احباب اجازت لے کے عمل کر لیں، ٹھیک ہے نا، میری طرف سے اجازت ہوگی۔ اصل میں یہی ہوتا ہے نا کہ اجازت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کی نگرانی ہو رہی ہے، آپ کو رجتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھ رہے ہیں۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کی طرف سے بہت ساری بکس الحمدللہ منظر عام پر آ رہی ہیں، ابھی اور بھی بکس آئیں گی، جیسے بسم اللہ شریف کی بک ہے تو وہ بھی جلد ہی منظر عام پہ آ جائے گی۔ اسی طرح نقش سیفی پر میں نے آج تک کوئی بکس نہیں دیکھی، کتاب کوئی پڑھی نہیں، دیکھی نہیں، اور الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے یہ بھی بک جلد ہی منظر عام پر آئے گی۔ اور اسی طرح حب کے اعمال کے لیے ایک بڑی زبردست بیاض، بہت زبردست عمل آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آیت حب کے حوالے سے اس میں نقوش بھی ہوں گے، اور اسی طرح فلیتے بھی ہوں گے، مختلف عمل بھی ہوں گے۔ میں کہتا ہوں کہ جو احباب یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم نے بڑے عمل کیے ہیں، بڑا کچھ کیا، حب کے عمل کام نہیں کرتے، حب کے کام نہیں ہوتے، محبت کے کام نہیں ہوتے، ہم کر کر کے تھک گئے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بک میں بہترین اعمال ہوں گے، مجرب اعمال ہوں گے۔ اس میں شرط یہی ہوگی کہ آیت حب کا عمل کرنا ہوگا، تو وہ خانقاہ سے آپ اجازت لے کے کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کے عامل ہو جائیں گے تو تا حیات کے لیے آپ وہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے اور لوگوں کے لیے حب کے اعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔